بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ نمل کی آیات 32 سے 44 لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت یا ایہا الملأ افتونی فی امری ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تعمرين۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے یہ ذکر گزرا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کا خط ملکہ بلقیس کو ہدہد کے ذریعے پہنچایا گیا تھا۔ یہ خط انتہائی مختصر اور انتہائی جامع تھا۔ اس کے اندر چند جملوں میں تمام اہم اور ضروری مضامین بھی جمع کر دیے گئے تھے اور بلاغت کا اعلیٰ معیار بھی قائم ہے۔ اس خط میں کافر کے مقابلے میں اپنی شاہانہ شوکت کا اظہار بھی ہے، ساتھ حق تعالیٰ کی صفات کمال کا بیان بھی، اسلام کی طرف دعوت بھی اور تکبر کی مذمت بھی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خط نویسی میں تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت یہی ہے کہ تحریر میں طول نہ ہو مگر ضروری مضمون بھی نہ چھوٹے۔ اس نے خط پڑھتے ہی اپنے اہلیان سلطنت سے مشورہ طلب کیا، اے سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی ہوں۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ اہم امور میں مشورہ لینے کا دستور پرانا ہے۔ اسلام نے بھی مشورہ کو خاص اہمیت دی ہے اور اعمال حکومت کو مشورہ کا پابند کیا ہے، یہاں تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صاحب وحی تھے مگر امت کے لیے سنت قائم کرنے کے واسطے آپ کو بھی حکم دیا گیا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یعنی آپ اہم امور میں صحابہ کرام سے مشورہ لیا کریں۔ اس میں ان کی دلجوئی اور عزت افزائی بھی ہے اور آئندہ آنے والے عمال حکومت کو اس کی تاکید بھی کہ مشورہ سے کام لیا کریں۔ انہوں نے جواب دیا، ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں مگر فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے۔ بلقیس کے فوجی آفیسرز کے اس جواب سے بخوبی یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ جنگ لڑنے یا نہ لڑنے کا فیصلہ اس ملک کی سیاسی قیادت نے کرنا ہوتا ہے، نہ کہ فوج نے کرنا ہوتا ہے۔ ہاں، جنگ کا فیصلہ کرنے کے بعد جنگ لڑنا اور اس کے لیے جنگی حکمت عملی وضع کرنا فوجی ماہرین کا کام ہوتا ہے۔ ملکہ نے کہا کہ بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ اس ایک فقرے میں امپیریلزم یعنی استعمار اور اس کے اثرات اور نتائج پر مکمل تبصرہ کر دیا گیا ہے کہ بادشاہوں کی ملک گیری اور فاتح قوموں کی دوسری قوموں پردست درازی کبھی اصلاح اور خیر خواہی کے لیے نہیں ہوتی۔ اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ دوسری قوم کو اللہ نے جو رزق دیا ہے اور جو وسائل اور ذرائع عطا کیے ہیں ان سے وہ خود متمتع ہوں، ان کو وہ خود حاصل کریں، ان سے وہ خود فائدہ حاصل کریں، اور اس قوم کو اتنا بے بس کر دیں کہ وہ کبھی ان کے مقابلے میں سر نہ اٹھا سکے اور اپنا حصہ نہ مانگ سکے۔ اس غرض کے لیے وہ اس کی خوشحالی اور طاقت اور عزت کے تمام ذرائع ختم کر دیتے ہیں۔
اس کے جن لوگوں میں بھی اپنی خودی کا دم دایا ہوتا ہے انہیں کچل کر رکھ دیتے ہیں۔ اس کے افراد میں غلامی، خوشامد، ایک دوسرے کی کاٹ، ایک دوسرے کی جاسوسی، فاتح کی نقالی، اپنی تہذیب کی تحقیر، فاتح تہذیب کی تعظیم اور ایسے ہی دوسرے کمینہ اوصاف پیدا کر دیتے ہیں، اور انہیں بتدریج اس بات کا خوگر بنا دیتے ہیں کہ وہ اپنے مقدس سے مقدس چیز کو بھی بیچ دینے میں تامل نہ کریں اور اجرت پر ہر ذلیل سے ذلیل خدمت انجام دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں میرے ایلچی کیا جواب دے کر پلٹتے ہیں۔ تو اس نے یہ کہا، یہ ہدیہ در حقیقت ایک رشوت تھی جس کے ذریعے سے حضرت سلمان علیہ السلام کے حملوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتی تھی۔ حضرت سلمان علیہ السلام کے ہدایہ کی واپسی سے معلوم ہوتا ہے کہ کافروں کا ہدیے قبول کرنے میں اگر اپنی یا مسلمانوں کی مصلحت میں خلل آتا ہو یا ان کے حق میں رائے کی کمزوری پیدا ہوتی ہو تو ایسے ہدیے قبول کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی دینی مصلحت اس ہدیے کے قبول کرنے کی داعی ہو، مثلا اس کے ذریعے کافر کے مانوس ہو کر اسلام سے کبھی قریب آنے پھر مسلمان ہونے کی امید ہو، یا اس کے کسی شر و فساد کو اس کے ذریعے سے دفع کیا جا سکتا ہو تو قبول کرنے کی گنجائش ہے۔ تو یہ تھی آج کی آیات جن کا مختصر پیغام آپ کے سامنے رکھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔